قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. اس کو ٹھیک کر لیں جی، وہ قرآن مجید والا جو ہے وہی ہے، مجھے غلطی سی. ایک تو ٹھیک کر لیا آپ نے اس کو، زوات تا زواتئی زواتئی. آج ہم اللہ کا نام لے کر شروع کر رہے ہیں جی فعل. دو قسم کے عربی زبان میں جملے ہیں. وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جو ہم نے پڑھ لیا ہے، اور وہ جملہ کے جو فعل سے شروع ہو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. جملہ فعلیہ کی نارمل ترتیب جو ہے وہ اس طرح ہے: سب سے پہلے فعل آتا ہے، اور اس کے بعد پھر فاعل آتا ہے. مفعول جو ہے اگر وہ فاعل سے بھی پہلے آ سکتا ہے تو آ جائے گا، لیکن اگر اس سے پہلے ہوگا تو ہم بعد میں پڑھیں گے. جو نارمل ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے فعل ہوگا، فاعل اس کے بعد ہوگا. اور اگر فاعل مینشنڈ ہوگا بائی نیم تو جملہ فعلیہ میں فعل ہمیشہ واحد آئے گا. مینشن کہاں ہوگا؟ ظاہر ہے تھرڈ پرسن میں ہوگا نا، غائب میں. پہلی تو بات ہے کہ وہ جو چارٹ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کو ذہن میں محفوظ کر لیں، یہ جی تھرڈ پرسن یعنی غائب، اور یہ سیکنڈ پرسن یعنی حاضر، اور پھر یہ فرسٹ پرسن یعنی متکلم. متکلم کلام کرنے والا، بولنے والا. یہ ہو گیا جی واحد، یہ ہو گئی مثنیٰ، اور یہ ہے جمع. غائب کے بھی دو ہیں، مذکر اور مؤنث علیحدہ علیحدہ، متکلم میں کامن ہوتا ہے. مذکر یعنی میسکلن، اور پھر فیمینن یعنی مؤنث. یہ بھی مذکر اور مؤنث. پورے ہو گئی سارے؟ اچھا، اب ہم نے پہلے ضمائر پڑھے تھے، اگر آپ کو یاد ہوں تو حاضر کے ضمائر کو یاد کریں کیا کیا تھے. رفع کی حالت میں جو پروناؤنس تھے ضمائر کون سے تھے؟ حاضر کے سیکنڈ پرسن. انتا، انتما، انتم، اور انتی، انتما، انتنا. اور نصب جر میں کیا تھے؟ اٹیچ کا، اٹیچ کما، اٹیچ کم، اٹیچ کی، اٹیچ کما، اٹیچ کننا. تو ہم دونوں لکھ دیتے ہیں، انتا، انتما، اور انتم، انتی، انتما، انتما، انتنا. اور نصب اور جر میں کیا تھا؟ اٹیچ کا، اٹیچ ساتھ بولنا ہے، اٹیچ کما اور اٹیچ کم، اٹیچ کی، اٹیچ کما اور اٹیچ کننا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اگر ہم ان کو ہٹا دیں، یہ تو آپ کو یاد ہے نا پہلے سے، اب ان کو آپ ان ہٹا کے بولیں، ان ہٹا کے، تا تما تم، تی تما تو نا، تو یہ آپ کو یاد ہے.
اب اس کے ساتھ ہم کوئی فعل کی اٹیچمنٹ لگاتے ہیں. جی تا تما اور تم. تی نہیں, کیا ہے تی اور تما تننا. اب جو حاضر کے جو 6 صیغے ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی ورب, کوئی پری فکس لگ جائے گا تو یہ ایسا چیز کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے. مثلا ضرب, اردو میں کہتے ہیں نا ضرب لگانا, تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اسٹرائک کرنا, مارنا. ٹھیک ہے, اس میں صرف آپ کو گیون ہوگا کہ حرکتیں کیا ہیں. تو ضرب اس کے ساتھ جفظ جو ہے وہ لگتا ہے ضرب. اب ان سب کے ساتھ رب لگ جائیں تو یہ 6 فارم بن جائیں گی ماضی کی. ضرب تما, ضرب تم, اور اس کے ساتھ لگائیں ضربتی, ضرب اور ضرب تننا. یہ 6 فارمز بن گئی. تم نے ضرب لگائی, تم دونوں نے ضرب لگائی, تم سب نے ضرب لگائی, تم نے ضرب لگائی اور تم دونوں نے ضرب لگائی, اور تم سب نے, عورتوں نے ضرب لگائی. تو یہ 6 فارمز بن گئی. ویری سمپل, یعنی کوئی نئی میمورائز کرنے والی چیز نہیں ہے اس میں. آپ کو انت انتما انتم, انتی انتما انتنا آتا تھا, اور اس کے ساتھ آپ نے ضرب لگا دیا. ضرب آپ کو اردو سے ملا ہے, یعنی اردو جو ہمیں آتی ہے ہم اس کے ساتھ آہستہ آہستہ اٹیچ ہوتے چلے جائیں گے. تو ضرب کا آپ کو ترجمہ پتہ ہے چوٹ, تو اس ضرب کو ساتھ لگا لیں یہاں پر. ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا. تو نے ضرب لگائی, تم دونوں نے ضرب لگائی, تم سب نے ضرب لگائی. پھر عورتوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں کسی خاتون کو, تم نے ضرب لگائی اور تم دونوں نے ضرب لگائی اور پھر تم سب نے ضرب لگائی. تو یہ 6 فارمز تیار ہو گئی. اچھا, اب اس میں دیکھنا کیا ہے کہ یہ بھی تا ہے لمبی, یہ بھی تا ہے لمبی. اسی کو ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں, ایک ایک تا یہاں اور لگا دیتے ہیں. اور زبر آ گئی, زیر آ گئی, باقی کیا رہ گیا؟ پیش اور سکون. ادھر سکون لگا دیں اور ادھر پیش لگا دیں. ٹھیک ہے جی. تو صرف یہاں ایک اور تبدیلی آئے گی, یہ تو وہی ہے, یعنی ضرب اس کے ساتھ لگا دیں. ضرب تو میں نے ضرب لگائی. اچھا, اور یہاں جو ہے صرف یہ ہے کہ یہاں با کا سکون ہے, یہاں با کا زبر آ جائے گا. ضربت, ضربت. کتنی فارمز ہو گئی جی؟ 10 ہو گئی. اچھا, اب جو سنگولر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ ہے ضربا. کوئی بھی نہیں ہے, یعنی یہاں پیش تے لمبی پہ تے پیش والی, تے زیر والی, تے زبر والی, تے سکون والی. باقی کون سی رہ گئی؟ غائب ہو گئی. وہ کسی سردار نے بنایا تھا نا کارنما, انہوں نے 3 ہاؤس بنایا تھا کہ سردار جی یہ 3 ہاؤسوں کا کی کام ہے. انہیں کیا ہے گرم پانی, کہ جس نے گرم پانی نہانا ہوئے, ٹھنڈ لگ رہی ہوئے تو یہ نہ لوے. تو انہیں کہا یہ ٹھنڈا پانی جے کسی نو گرمی لگ رہی ہوئے تو نہ لوے. تو انہیں کہا یہ کی ہے؟ انہیں کہا جی نہ نہانا دل کرتا ہوئے تیرے جی بڑھ جائے. تے پیش والی, تے زیر والی, تے زبر والی, تے سکون والی, اور اگلی گل کی کچھ بھی نہیں. تو یہ کیا ہے جی؟ ضربا. اچھا, ایک چیز جو ہے
وہ یاد رکھیں کہ فعل ماضی جو ہے، جیسے مبنی آپ نے پڑھے تھے نا اسم میں، جو اپنی شکل کبھی نہیں بدلتے، دنیا ادھر دیا ادھر ہو جاوے وہ شکل نہیں بدلتی، ایسے ہی فعل ماضی جو ہے یہ اس کی ایک ہی فارم رہتی ہے، جبکہ ہم جو اگلا فعل مضارع ہم پڑھیں گے اس کی 5 فارمز ہیں، نارمل، ہلکا، اس سے ہلکا، بھاری اور پھر اس سے بھاری، لیکن فعل ماضی جو ہے اس کی ایک ہی فارم ہوتی ہے ہمیشہ۔ تو اس میں جو بوجھ ہے نونوں کا وہ نہیں آئے گا، اس کی ایک ہی فارم ہے۔ مضارع میں تو وہ نون جو ہے کبھی ہٹے گی کبھی لگے گی، کبھی 2 نونیں آ جائیں گی، کبھی اگر سکون والی نون آ جائے گی، یہاں وہ چکر نہیں ہے، لہذا بغیر نون کے اس کا مثنیٰ بنائیں، کیا بنے گا؟ وہ آپ کو آتا ہے پہلے سے، نئی چیز تو نہیں کوئی؟ چلیے بنا دیں پھر، ضربا، اور بغیر نون کے جمع بنائیں، ضربو، یہ بھی آپ کو آتا ہے پہلے سے۔ اس کو یوں کر لیں بلکہ، ضربو۔ اچھا، اس میں خاص بات یہ ہے کہ جمع مذکر کا جو بھی صیغہ واو ساکن پر ختم ہو، یاد رکھیں، اس کے بعد ایک الف لکھتے ہیں عرب جو پڑھی نہیں جاتی۔ قالوا آمنوا آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو وہاں الف ایک لکھی ہوتی ہے، تو یہ جمع مذکر کی علامت کہلاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اس کا مثنیٰ بنائیں، وہ بھی آپ کو آتا ہے، یعنی اس کا مثنیٰ بنائے نا، ضربت سے ضربتانی، نون کی ضرورت نہیں ہمیں، لہذا ضربتا۔ یہ جو صیغہ ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک مجھ سے پڑھ لیں، باقی آپ کو آتا ہے پہلے سے، یہ ہے ضربنا۔ باقی رہ گیا ایک صیغہ، تو وہ یہیں سے اس کا دیکھ لیں، جہاں نون زبر والی سے صرف، اور یہاں نون زبر الف نا، دیٹس آل۔ یہ آپ کو ماضی کی گردان پہلے سے اندر سے نکل رہی ہے آپ کے، ضربنا، تو یہ ماضی کی گردان ہو گئی۔ ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا۔ پھر وہی بات کہوں گا جو میں نے آپ سے اس میں کہی تھی پروناؤنز میں، کہ یاد نہیں کرنا اس کو ایز سچ اپنے ذہن میں منتقل کریں، تاکہ وہ جو بھی لفظ آئے تو وہ اس کی پلیسمنٹ یاد ہو۔ یہ ہے مثنیٰ مؤنث غائب، یہ جمع مؤنث حاضر، یہ مثنیٰ مذکر غائب، یوں صیغہ جو ہے پتہ چل جاتا ہے فوراً۔ اگر آپ پورے 50 کو ٹرانسفر کریں گے تو اپنے اپنی خانے کے اندر آپ کو نظر آئے گی، تو آپ کو پیچھے سے گن کے نہیں آنا پڑے گا، ورنہ جب آپ سیدھی گردان یاد کرتے ہیں زبانی تو پھر آپ کو گننا پڑ جاتا ہے، کوئی صیغہ سامنے آئے تو کہیں گے یہ نہیں کرنا پڑے گا آپ کو، ورنہ وہ آپ کے استاد والی بات پھر ہو جائے گی۔ بتائی تھی نا آپ کو، بھول گئے؟ میں نے بتایا نہیں تھا کہ یعنی ظاہر ہے کہ ہم اردو میڈیم اسکول میں پڑھے، تو چھٹی جماعت میں انگلش پڑھنی شروع کی تو منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے یاد کر لیا ایسے ہی، یعنی اس طرح یاد نہیں کیا کہ یہ منڈے جو ہے یہ اس خانے میں ہے، یہ سوموار ہے، تو سوموار منگل بدھ جمعرات ویسے ہی یاد رہے، اور منڈے ٹیوزڈے ویسے۔ تو جب تک میں یعنی ملک سے باہر گیا نہیں تھا تو مجھے نہیں پتا ہوتا تھا کہ وینسڈے جو ہے یہ بدھ ہے، پیچھے سے گن کے آتا تھا میں، منڈے ٹیوزڈے وینسڈے۔ تو اگر آپ اس طرح یاد کر لیں گے تو پھر آپ بھی گنا کریں گے، تو گننا جو ہے اس پھر دیر لگے گی آپ کو۔ آپ قرآن مجید پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، تو اصل مزہ تو آپ کو آئے گا جب آپ نماز میں تلاوت سن رہے ہوں تو وہاں آپ کو ڈائریکٹ سمجھ آ رہا ہو، تو آپ جو ہیں ابھی ایک لفظ کے وہ گردانی یاد کر رہے ہیں اپنے ذہن میں، اور قاری صاحب جو ہے 4 آیتیں آگے پڑھ جائیں تو پھر سارا مزہ کرکرا ہو گیا۔ کیسے مزہ آئے گا کہ آپ نے یہ پورا کا پورا چارٹ جو ہے یہ اس کو اپنے ذہن میں ایسے اٹھا کر ٹرانسفر کر لیا ہوا ہے، اور وہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں، یعنی جو لفظ بھی آیا ہے آپ کو ٹھک کر کے اس جگہ پر گیا ہے، اور یہ جگہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کھانا کون سا ہے، تو اس کے مطابق آپ کو فوراً ترجمہ جو ہے اس کا آ جائے گا۔ اب کوئی بھی آپ کو یعنی پہلی فارم دے دی جائے تو اگر آپ اس چارٹ کو ان رنگوں کے ساتھ یاد کریں گے تو پھر آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی جو بلیک ہے وہ تو فکس ہے، اور جو ریڈ ہے وہ ویریبل ہے۔ مزید آپ ایڈیشن کرنا چاہیں تو جو با ہے اس کا رنگ بھی چینج کر دیں، اس کی حرکت کا، اور اس کے بعد ایڈیشن ہے، لیکن اتنا چکر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو تاتم آتم تیتما تننا پہلے سے آتا ہے،
تو آپ نے ان دونوں کو بس اٹیچ کر کے تو یوں اس کا کام جو ہے وہ سارا کر دینا. تو ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا. نصرہ کا مطلب نوٹ کر لیں, مدد کرنا, اس نے مدد کی. غفارا, اس نے بخشا, ہی forgave. ایک دفعہ وہ پرانی بات ہے کہ ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا مہدی حسن کا, تو مجھے ایسے ہی معلوم ہے جیسے تجوید پڑھا رہے ہیں وہ. تو ایک ہی چیز ہے نا, میوزک ہی ہے نا, ادائیگی, الفاظ کی صحیح, کس کو لمبا کرنا ہے, کس کو چھوٹا کرنا ہے. تو وہی چیز جو ہے وہ آپ کو نورانی قاعدے میں پڑھائی جا رہی ہوتی ہے. اس کی تختیاں ساری کی ساری کیا ہیں, یہی تو ہیں. تو اگر کوئی بچہ جو ہے وہ نورانی قاعدہ اس نے صحیح پڑھا ہو کسی استاد کے بیٹھ کر, تو پھر اس کی صحیح ہوتی ہے تجوید آٹومیٹیکلی. یعنی حسن تو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے کہ کسی کی آواز جو ہے وہ حسین ہوتی ہے, کسی کی کورس ہوتی ہے, اور باقی جو زیادہ محنت کرتا ہے وہ اس کا پھل پاتا ہے. لیکن جو بیسک ہے, یعنی بلنڈر کوئی نہیں اس کی قرات کے اندر ہوتا جس نے کسی اچھے استاد سے یسرنا القرآن یا نورانی قاعدہ پڑھا ہوا ہو. اور یہی کچھ ہے اس میں سارا, کوئی بڑی چیز اس میں اس سے چھوٹی چیز نہیں ہے. اور اسی سے ساری لینگویج جو ہے بنتی ہے. قرآن مجید میں سورہ منافقون میں بار بار آیا ہے آبادا. ہاں جی, آپ نے عبدا عبدا عبدو عبد عبدتا عبدنا عبدتا عبدتما عبدتم عبدتی عبدتما عبدتنا عبدتم عبدنا. اب آپ نے غور سے دوبارہ پڑھیں. عبدا عبدا عبدو عبدت عبدتا عبدنا عبدتا. ادغام ہو گیا. جی, یہ میں نے نوٹ کروانا تھا کہ اصل میں کیا ہے. عبدتا, لیکن جب آپ اس کو تیزی سے پڑھیں گے تو آپ عبدتا پڑھ ہی نہیں سکتے الا کہ آپ باقاعدہ دال کو روک کر پھر تے پڑھیں, ورنہ خود بخود دال تے میں انٹر ہو جاتی ہے, ادغام ہو جاتا ہے. عبدتا عبدتما عبدتم عبدتی عبدتما عبدتنا عبدتو عبدنا. جب ہم نے عربی پڑھی تھی نیلا گوبند مسجد میں BDS کے دوران, وہاں ایک بہت بزرگ ایک تھے, وہ نام مجھے بھول گیا, شیخ صاحب, بوڑھے آدمی تھے, غالباً 75-80 کے قریب ان کی ایج ہوگی, لیکن بڑی شوق سے وہ آئے. اب جب وہ ٹریکس پکے ہو چکے ہوتے ہیں تو پھر ان کو مٹا کر نیا ٹریک بنانا ممکن نہیں ہوتا. تو وہ ضربا, وہ کہیں ضربہ, تو مولانا علی اصغر صاحب کہیں جی ضربا, تو کہیں زا زبر زا, زا زبر زا, را زبر را, را زبر را, با زبر با, با زبر با. اب کہیں ضربا, کہیں ضربا. وہ ڈاکٹر سارا صاحب کے ایک کلاس فیلو ہیں, سینئر ڈاکٹر میں سے, اب ان کا نام نہیں میں لیتا. تو ڈاکٹر صاحب کے وہ کلاس فیلو ہیں, یعنی پہلی جماعت سے لے کر FSC تک کے, بہت بڑا نام ہے لاہور میں. تو ڈاکٹر صاحب بتاتے تھے ان کا کہ وہ پنسل کہتے تھے. تو ٹیچر نے کہنا PEN پین, ان کہنا PEN پین, CIL سل, CIL سل, پینسل پنسل. تو شروع پہلے دن سے صحیح لفظ زبان پر چڑھا لے, اگر آپ نے کوئی غلط پنسل بنا لی تو پھر وہ پینسل کبھی نہیں بنے گی. بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں جی, بہت بڑا نام ہے لاہور میں. تو رفع رفعا رفعو رفعت رفعتا رفعنا رفعتا رفعتما رفعتم رفعتی رفعتما رفعتنا رفعتو رفعنا. اب کچھ یاد کر ہی رہے ہیں نئے سے آپ, تو ایک اور چیز جو ہے تجوید کا ایک قاعدہ ہے قلقلہ. تو کس کس لفظ میں ہوتا ہے وہ؟ قاف, طا, با, جیم, دال. تو جب یہ ساکن ہوں تو ان پر آواز تھوڑی سی ریباؤنڈ کرتی ہے, ٹھیک ہے جی, ریزوننس پیدا ہوتی ہے اس میں. تو نصبا نصبا نصبو نصبت نصبتا نصبنا, نصبنا, نصبنا نہیں, نصبنا,
نصبتا نصبتما نصبتم، حرکت ہے، بہت صرف آئے گا، نصبتی نصبتما نصبتنا نصبتو نصبنا، ولجا ولجا میں جب دیکھیں ولجا ولجا ولجو ولجت ولجتا ولجنا ولجتا ولجتما ولجتم ولجتی ولجتما ولجتنا ولجتو ولجنا. میری وائف دی بڑی سسٹر وہ بھی ٹیچر ریٹائر ہوئے، میرا پرائمری اسکول دی ہیڈ مسٹرس ریٹائر ہوئے، انہوں نے میاں صاحب میرے ہمزلف ہائی اسکول دے ٹیچر ریٹائر ہوئے، جو گل کر رہے تھے فلانی عورت دا ہوا مسئلہ سی تو پھر میں اس طرح کر کے کرتا، تو جڑے میرے ہمزلف کہتے ہیں اچھا باہر اسی بھی بڑے سیانے ہیں. ظاہر ہے دونوں ہیڈ ماسٹر ریٹائر سن، مشورہ کرنے سے لوگ آتے جھگڑے چکانے، وہ اپنی تھا تو اپنی تھا تے آپس ہی لڑ لیں. یہ ساکن ہو جائے گا تو ساکن لمبی لائن، اور پھر ساکن اور لمبی لائن، ساکن اور لمبی لائن. لمبی لائن کیا ہے؟ وہ انچینج ہے، اور یہ اس کا آخری حرف ہے. جتنے بھی پیچھے حرف ہوں، بے شک 10 حرفوں پہلے استغفرا کتنے حرف ہیں؟ استغفرا 6 حرف ہیں، لیکن اسی طرح ہوگا استغفر تو جوں کا تو رہے گا، صرف را کی حرکت بدلتی رہے گی. استغفرا استغفرا استغفرو استغفرت استغفرتا استغفرنا استغفرتا استغفرتما استغفرتم استغفرتی استغفرتما استغفرتنا استغفرتو استغفرنا. پہلے ہم نے پڑھا تھا عبادہ. عبادہ کیا تھا؟ عبادت کرنا، ایکٹ آف ورشپ. اب ہم ایک اور لے رہے ہیں عبودہ، غلام ہونا، بندہ ہونا. عبودہ مادہ وہی ہے، عبودہ عبودہ. جی عبران صاحب. عبودہ عبودہ عبودو عبودتا عبودت عبودتا عبودنا عبودنا عبودتا عبودتما 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 عبودتی عبودتما عبودتم عبودتی عبودتما عبودتنا عبودتو عبودنا. ٹھیک ہے. عبودتو عبودنا. امینہ. امینہ امینہ امینو امینت امینتا امینہ امینتا امینتما امینتم امینتی امینتما امینتنا امینتو امیننا. یعنی یہ امن میں ہونا ہے، ٹو بی سیف. ٹھیک ہے جی. امنتم ہے نا، او یرسل علیکم، وہ وہی ہے امنتم. کیا تم اس سے نچنت ہو، اس سے بے خوف ہو، امن میں ہو؟ ٹھیک ہے. اب یہی مادہ ایک اور باب میں آئے گا، وہ کیا ہے؟ امونہ. امانت دار ہونا، ٹو بی ٹرسٹ وردی. امنا امنا امنو امنت امنتا امننا امنا امنتا امنتما امنتم امنتی امنتو امنتما امنتنا امنتو امننا. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.